السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوئے ہیں کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 13 کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ چینل کے مادھیم سے کلاس 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری 2026 میں ہونے والی اگزام کی کرائی جا رہی ہے، اور گاہے بگاہے روزمرہ آپ کو کلاسیں بھی دی جا رہی ہے۔ ماقبل میں ہم نے سبق نمبر 12 تک مکمل کرا دیا۔ اب یہاں سے سبق نمبر 13 یعنی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مکتوب نگاری کے بارے میں، پھر اس کے بعد اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا جو خط جو ہے انہوں نے سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام لکھا تھا اس کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ان چیپٹرز کو یعنی کہ 13 چیپٹر کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ آپ شروع سے آخر تک بنے رہیے، چونکہ جو نہج اور جو اس طریقے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تو شاید ہی میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ شاید ہی کوئی اس طرح کے پڑھا رہے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہاتھ رکھ کر ریڈنگ کر کے پڑھانا، بتا کر سمجھا کر بتا دینا، مطلب کے ساتھ پڑھا دینا، یہ شاید ہی اس طرح سے کوئی لوگ کر رہے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو دیکھا جاتا ہے اس میں کہ بس ایک تقریر کے طور پر یاد کر لیے اور کچھ اس کے اہم کیا کہتے ہیں تواریخ وغیرہ کو لکھ لیے اور پھر آئے بورڈ پہ بک کے چلے گئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچے جو کافی زیادہ کمزور ہیں، جنہیں ریڈنگ اسکلس کافی زیادہ کمزور ہے، جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا ورڈ کیا ہے، تو ان کے لیے کافی زیادہ دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ جو طریقہ جو ہم نے اختیار کیا یہ سبوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے جو کمزور ہیں یہ صرف اسی کے لیے ہے، جو عقل مند ذہن ہے ان کے لیے تو بدرجہ عتم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چونکہ وہ ایک بار کلاس دیکھ لیں گے ساری کی ساری باتیں ان کے ذہن میں چھپ جائیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ کہتے ہیں مکتوب نگاری۔ مکتوب یہ عربی کا لفظ ہے، سمجھ رہے نا؟ اور نگاری کے مطلب جانتے ہیں، لکھنا۔ کہتے ہیں مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ دور حاضر میں ایک مقام پر اس لیے بھی مستحکم ہوا کہ اسے ادارہ جاتی طور پر اعتبار بخشا گیا، یعنی کہ یہ آج بھی کیا ہے مکتوب نگاری یا خطوط نگاری جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں مستحکم مانا جاتا ہے، مطلب آج بھی اس کی وجود کو بہتر مانا جاتا ہے۔ غالباً شعر سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ پچھلے تمام بادشاہ، عمراء اور رؤساء کے خطوط بھی جو بھی محفوظ ہیں وہ سب کے سب فارسی میں ہیں۔ شعراء کے تمام نثری کام فارسی میں ہی ملتے ہیں۔ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اور یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس میں ہر سال اس میں سے سوال آتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کسی سال ہر سال کے پرچے میں اس میں سے سوال دیکھا جاتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے۔ اس کے بعد سر سید حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے، یعنی کہ سب سے پہلے غالب کے خطوط شائع ہوئے، پھر اس کے بعد یہ باقی لوگوں کا خطوط رفتہ رفتہ شائع ہونا شروع ہوا۔ آگے کہتے ہیں مکاتیب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ ساتھ اپنی روایات، اپنی معاشرتی اور عصری حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھتے ہیں نا کہ خطوط وغیرہ کے اندر جو ہوتا ہے، یعنی جو بھی لکھتا ہے خط جس کے بھی نام سے لکھ رہا ہو تو اس کے اندر اپنی جذبات اور اپنی کیفیات کو بھی لکھ دیتا ہے، سمجھ رہے نا؟
تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی، جیسا کہ اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مکتوب نگاری کے بارے میں کچھ معلومات رہا جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے اب اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا خط جو ہے ان کو پڑھیں گے، بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانیال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم ہے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں سے ان کی شعر گوئی کی ابتدا ہوئی، سمجھ رہے نا۔ آگے کہتے ہیں ان کی شادی بھی کم عمری میں تقریباً 13 برس کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی، حالانکہ انہیں وہاں مالی پریشانیوں کا سامنا رہا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا سفر بھی کیا۔ آخر میں جب باضابطہ وظیفہ قلعہ معلیٰ سے جاری ہوا تو حالات کسی قدر بہتر ہوئے، مگر غدر نے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اسی پریشانی میں آخر کار 15 فروری 1869 عیسوی کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نا۔ یعنی کہ آپ یوں دیکھیں گے کہ غالب صاحب کی زندگی جو ہے یہ شروع میں بہت اچھی تھی، چونکہ غالب صاحب شروع میں پیسے کے اعتبار سے کوئی خراب ان کا مالی حالات کوئی خراب نہیں تھا، بالکل بہتر تھا، لیکن بعد میں چل کے جب یہ شراب نوشی کے اندر پڑے تو ان کا پیسہ وہاں سے برباد ہونا شروع ہو گیا، سمجھ رہے نا۔ پھر بعد میں چل کے کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ یہ کھانے کے لیے بھی ترسنے لگے، سمجھ رہے نا۔ تو اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اور عامتاً ان کی پریشانی سب سے زیادہ اس وقت ہوئی جب غدر کا معاملہ پیش آیا، یعنی کہ 1857 عیسوی میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، تو وہ معاملہ جب پیش آیا تو اس کے اندر اس کی وجہ سے ان کے سب سے پہلے تو بہت سارے عزیز دوست مارے گئے، جو یہاں پر کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی ان کو کافی زیادہ تکلیفیں ہوئی، اور اس وقت ان کے سارے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، یعنی کھانے پینے کی بھی بہت ان کے پاس کچھ انتظامات نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں اور بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ اردو میں خطوط کے 2 مجموعے عہد ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے ہیں۔ وہ پہلے اصل تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے۔ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا۔ ان کے مکتوبات میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ لہجے کے تندی اور ظریفانہ رنگ سے ان کے خطوط میں خاص انداز نظر پیدا ہو گیا ہے۔ ان کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط سے ہمیں جہاں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے، وہیں ان کی شخصیت کی تہ در تہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک بات تو ہے کہ اسد اللہ خان غالب صاحب جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور یہ اعلیٰ پیمانے کے شاعر تھے، سمجھ رہے نا، یہ تو باتیں طے ہے۔ تو یہ غالب صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ معلومات رہا جس کو آپ نے پڑھا۔ اب ان کا لکھا ہوا ایک خط ہے جو سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کے نام یہ لکھتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس مختصر سے وقت میں آپ کا کلاس مکمل ہو جائے گا، گھبرائیے مت۔ کہتے ہیں شاہ صاحب کو غالب ناتوا کا سلام پہنچے، بھائی میرا کیا حال پوچھتے ہو۔ شاہ صاحب کو کہتے ہیں زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اسد اللہ خان غالب سے کہتے ہیں۔ حوادث زمانہ و عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں۔ غذا کی حقیقت یہ ہے کہ صبح کو 8-10 بادام کا شیرہ، دوپہر کو سیر بھر گوشت کا پانی، 2 گھڑی دن رہے یا 2 یا 3 تلے ہوئے کباب، اور بس۔ یعنی کہ یہ اپنے کھانے کا روٹین بتا رہے ہیں، اتنا کھاتے تھے۔ اور نسیان حد سے گزر گیا ہوں۔ حد مطلب یہ ہوا، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول لینا، ٹھیک ہے نا، نسیان حد سے گزر گیا ہوں۔ ختمہ کلام اصلاح طلب بخش یا کتاب میں رکھ دیتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ یعنی کہ غالب صاحب کے پاس کیا ہوتا تھا کہ چونکہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو ان کے زمانے کے جو نئے لوگ ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، تو اپنے شاعری کو لے کر ان کے پاس بھیجتے اور ان سے چیک کراتے کہ دیکھیں اور اس کے اندر اصلاح فرما دیں کہ اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کا اگر اصلاح کے طور پہ کوئی اگر خطوط وغیرہ بھی ملتا تھا
تو اس کو بکس میں ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے تھے کہ کسی کا خط ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی حالت میں اگر خط کا جواب یا اصلاحی غزل دیر میں پہنچے تو شکایت نہ کیا کرو۔ شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ بھائی حالات تو اس طرح کی ہے، اگر ان حالات میں آپ تک اگر اس طرح کی اگر پہنچتا ہے دیر سے تو آپ شکایت نہ کیا کریں۔ مجھے زندہ سمجھتے ہو تو تازہ کلام کی فرمائش کرتے ہو، غنیمت نہیں جانتے کہ مردہ کچھ لکھ کر بھیج دیتا ہے۔ 100 روپے جو تم نے بھیجے وہ مجھے ملے، میں دوستوں کی خدمت گزاری میں کبھی قاصر نہیں رہتا۔ یعنی شاہ صاحب جو تھے یہ ان کے زمانے کے مطلب تھوڑے سے چھوٹے رہے ہوں گے بٹ ہم اثر تھے، ٹھیک ہے نا۔ تبھی تو انہوں نے کہا کہ دوست، ٹھیک ہے نا، اس تکلف کی کیا ضرورت، تکلیف کی کیا ضرورت تھی، یعنی جو پیسے بھیجے تھے نا تو وہ کہتے ہیں اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، میں یوں ہی خدمت گزاری کو حاضر ہوں، جب چاہو اپنا کلام بھیجو، تمہاری تینوں غزلیں بعد اصلاح بھیجتا ہوں، چشم بدور تمہاری طبیعت مناسب اس فن کے ہیں، اللہ نگاہ بد سے محفوظ رکھے۔ مطلب یہ دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بری نگاہوں سے کیا کرے، محفوظ رکھے، نجات کا طالب غالب، یعنی کہ انہوں نے لاسٹ میں اپنا نام لکھ دیا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ خطوط دیکھیں، اس کے اندر اسد اللہ خان غالب صاحب نے شاہ صاحب کو جو لکھا ہے وہ بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے، اور اپنی زندگی کی شب و روز کو بھی بیان کیا ہے کہ ہماری حالات جو ہے آج کل کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اگر ان حالات میں اگر آپ تک خطوط وغیرہ اگر لیٹ سے پہنچتے ہیں تو آپ غصہ مت ہوئیے گا اور ناراض مت ہوئیے گا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان مکتوب نگاری کو پڑھا، اسد اللہ خان غالب صاحب کے بارے میں اپنے پڑھا، پھر ان کا لکھا ہوا خط سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام جو لکھا اس کو اپنے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔